ڈیٹیل سامنے آ گئی ہیں کہ کل جو لیٹر لکھا تھا منصور علی شاہ صاحب نے اور منیب اختر صاحب نے چیف جسٹس یحییٰ افریدی صاحب کو، اس میں کیا تھا؟ اس میں انہوں نے لکھا کہ کیونکہ ہوا یہ کہ 31 کو انہوں نے کہا یحییٰ افریدی صاحب کو کہ آپ اجلاس بلائیں پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کا، انہوں نے اجلاس نہیں بلایا، تو پھر ان دونوں ججز نے جو ان کو قانونی اختیار دیتا تھا، انہوں نے جو ہے وہ کمیٹی کا اجلاس بلایا، فیصلہ کیا کہ 26ویں آئینی ترمیم کے اوپر جو پٹیشنز ہیں وہ 4 نومبر بروز سوموار فل کورٹ کے سامنے لگائی جائیں، لیکن یحییٰ افریدی صاحب نے وہ نہیں لگنے دی رجسٹرار کو کہہ کر۔ اب انہوں نے لیٹر جو لکھا کل وہ یہ تھا کہ قابل احترام چیف جسٹس آف پاکستان اور چیئرمین کمیٹی قائم شدہ زیر قانون سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ 2023 عنوان 26ویں آئینی ترامیم کے خلاف تمام آئینی درخواستوں کی فل کورٹ کے سامنے سماعت کی تقرری۔ محترم چیف جسٹس، جیسا کہ آپ آگاہ ہیں کہ ہم بطور کمیٹی ممبران 31 اکتوبر 2024 کو ہم نے آپ سے درخواست کی تھی کہ کمیٹی کا اجلاس فوری طور پر بلایا جائے، جس میں 26ویں آئینی ترامیم کے خلاف دائر کی گئی تمام آئینی درخواستوں کو سماعت کے لیے مقرر کرنے کا جائزہ لیا جائے۔ یہ معاملہ فوری نوعیت کا ہے، اس لیے ہم نے کہا تھا کہ کمیٹی کا اجلاس فوری طور پر اسی روز بلایا جائے۔ ایسا کرنا پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کی شق 2 کی ذیلی شق 2 کا تقاضا ہے۔ اس نشاندہی کے باوجود کمیٹی کا اجلاس نہیں بلایا گیا۔ یہ معاملہ فوری نوعیت کا ہونے کے باعث ہم نے ایکٹ کی شق 2 کے تحت اسی دن اجلاس بلایا اور فیصلہ کیا کہ 26ویں آئینی ترامیم کے خلاف تمام آئینی درخواستوں کی فل کورٹ کے سامنے 4 نومبر کو سماعت کی جائے اور 4 نومبر کے لیے ان کو سماعت کے لیے مقرر کیا جائے۔ کمیٹی کے فیصلے سے اسی روز آگاہ کیا گیا۔ ایکٹ کی شق 2 کی ذیلی شق 3 کے تحت اس فیصلے پر عمل درآمد کرنا ضروری ہے۔ فاضل ججز نے خط میں یہ بھی لکھا ہے کہ ہمارے لیے یہ انتہائی تشویشناک اور قابل افسوس امر ہے کہ ان آئینی درخواستوں کی 4 نومبر کو سماعت کے لیے فل کورٹ کی کوئی گزارش جاری نہیں کی گئی۔ کمیٹی کا فیصلہ تاحال موجود ہے، اس پر عمل درآمد ہونا چاہیے۔ ہم اسی لیے چاہتے ہیں کہ مذکورہ آئینی درخواستیں فل کورٹ کے سامنے سماعت کے لیے حالیہ ہفتے کے دوران ہی سماعت کے لیے مقرر ہونی چاہیے اور اس کے لیے فوری طور پر گزارش جاری ہونی چاہیے۔ اور خط میں ججز نے کہا ہے کہ کمیٹی کے سابقہ فیصلے کے مطابق طے شدہ طریقہ کار کے تحت رجسٹرار کو ہدایت کی جاتی ہے کہ 31 اکتوبر 2024 کا فیصلہ سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پر جاری کیا جائے۔ اور پھر اس کے بعد انہوں نے یہ رجسٹرار کو دوبارہ یہ لیٹر بھیجا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ ایک تو جو 31 اکتوبر کے منٹس ہیں اور فیصلے ہیں وہ ویب سائٹ پر اپلوڈ کیے جائیں، اور ساتھ ہی انہوں نے کہا ہے کہ تمام آئینی درخواستوں کی فہرست اور جو ہے وہ ان کے سامنے بھی رکھی جائے اور ان کو سماعت کے لیے مقرر کیا جائے۔ خیر، مقرر نہیں کیا اور یحییٰ افریدی صاحب نے اس فیصلے پر عمل درآمد نہیں ہونے دیا۔ یہ پہلا وہ اختلاف اور لڑائی ہے جو ججز کے درمیان ہوئی ہے، اور اب اس طرح سے آج حکومت جو ہے وہ آئینی بینچ بنانے میں کامیاب ہو گئی ہے۔ اب ایک ایسا کنفیوژن پیدا ہو گئی ہے کہ کمیٹی کا فیصلہ پہلے سے موجود ہے جو بائنڈنگ ہے، اور کمیٹی یہ فیصلہ کر چکی ہے پرانے قانون کے مطابق کہ فل کورٹ کے سامنے تمام آئینی درخواستیں لگائی جائیں۔ اور اب اچھا، جو کمیٹی کی جو اس کی ایک طرح سے کمپوزیشن کو چینج کیا گیا ہے قانون کے ذریعے، وہ بعد میں ہوا ہے۔ اس میں انہوں نے یہ کیا کہ چیف جسٹس ہوگا ممبر، سینئر پیونی جج ہوگا، اور تیسرا آئینی بینچ کا سربراہ ہوگا، اور جب تک آئینی بینچ کا سربراہ نہیں جو ہے وہ سلیکٹ ہوتا تب تک کمیٹی 2 ممبران پر مشتمل ہوگی۔ لیکن ساتھ ایک اور چیز اس قانون میں کی گئی کہ کمیٹی کا اجلاس بلانے کا اختیار صرف چیف جسٹس کو ہوگا۔ تو اس طرح سے یحییٰ افریدی صاحب کو قاضی فائز عیسیٰ کی طرح پاورفل کیا ہے اس حکومت نے۔ تو اب یہ بھی آج میں دیکھ رہا تھا، ہمارے دوست شاید احسن واحد نے یہ ٹویٹ کیا ہوا تھا کہ کل جب یہ قانون سازی ہوئی ہے تو اس سے پہلے اٹارنی جنرل پاکستان اور وزیر قانون اعظم علی تارڑ جو ہیں انہوں نے ایک ملاقات کی ہے، اور آپ اس کو خفیہ ملاقات ہی کہہ سکتے ہیں کہ یحییٰ افریدی صاحب سے انہوں نے خفیہ ملاقات کی ہے۔ میں اس لیے خفیہ ملاقات کہہ رہا ہوں کیونکہ اگر وہ آن ریکارڈ ملاقات ہوتی تو اس کا کوئی نہ کوئی پریس ریلیز اعلامیہ کوئی چیز آتی کہ جی یہ ملاقات ہوئی ہے، لیکن کل ایک خفیہ ملاقات جو ہے وہ ہوئی ہے اعظم علی تارڑ صاحب کی اور اٹارنی جنرل پاکستان کی یحییٰ افریدی صاحب کے ساتھ، اور اس کے بعد پھر انہوں نے قانون سازی کی ہے۔ کیونکہ ہم سب یہ سوال اٹھا رہے تھے کہ نئے چیف جسٹس پاکستان جو ہیں ان سے پوچھے بغیر کیسے اتنی بڑی قانون سازی حکومت کرنے جا رہی ہے۔ تو اب چیزیں جس طرف جا رہی ہیں وہ یہی ہیں کہ اب یہ پہلے تو یحییٰ افریدی صاحب نے 14-15 ایسے اقدامات کیے جو کہ بہت حیران کن تھے، جو ناقابل یقین تھے، ناقابل تصور تھے، لیکن ان تمام فیصلوں کا کوئی وہ سمبولک تو تھے، رسمی طور پر تھے، ان کا ان کے امپیکٹ تھا، ایفیکٹ تھا، لیکن جو یہ ایک چیز ہے نا، جو اصل چیز تھی
وہ ہے 26ویں آئینی ترمیم، کہ 26ویں آئینی ترمیم کے کیس کا وہ کیا کریں گے، جو کہ کمیٹی نے فیصلہ کیا، اس کے باوجود یحییٰ افریدی صاحب نے کیس نہیں لگایا اور جوڈیشل کمیشن کا اجلاس بلا کے اور آج آئینی بینچ بنوا دیا ہے۔ اب یحییٰ افریدی صاحب نے اختلاف کیا ہے، وہ اختلاف میٹر نہیں کرتا، لیکن اور اگر یحییٰ افریدی صاحب کے حوالے سے حکومت کانفیڈنٹ نہ ہوتی تو حکومت جو ہے وہ اتنا آسان نہیں تھا کہ آپ چیف جسٹس پاکستان کو اگنور کر کے اور چوتھے نمبر والا جو جج ہے اس کو آپ آئینی بینچ کا سربراہ بنا رہے ہیں اور اپنی مرضی سے ججز کو سلیکٹ کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ جو یہ بھی ہے کہ مطلب تین سینئر ترین جو ججز ہیں سپریم کورٹ کے یعنی چیف جسٹس سمیت ان کے آپ خلاف جا رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ حکومت کو یہ ایک یقین دہانی ہے کہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، اور حکومت کو ایک خاموش حمایت جو ہے وہ یحییٰ افریدی صاحب کی حاصل ہے کہ حکومت نے اتنا بڑا وار کر دیا ہے کہ انہوں نے آئینی بینچ کا سربراہ جسٹس امین الدین خان صاحب کو بنا دیا ہے۔ اور اسی طرح سے میں ایک دیکھ رہا تھا وسیم ملک صاحب نے ایک ٹویٹ بھی کیا ہوا تھا، وہ جو روشن صاحبہ ہیں ان کے حوالے سے کہ ان سے کیا بات ہوئی ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، کہ وسیم ملک صاحب نے جو ہے وہ جو ٹویٹ کیا ہوا تھا کہ ہاں، وسیم ملک کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے آئینی بینچز اب سوشل ورکر بنا رہے ہیں۔ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے اجلاس کے بعد جوڈیشل کمیشن کی ممبر اسپیکر قومی اسمبلی کی منتخب کردہ روشن خورشید نے کہا کہ میں ایک سوشل ورکر ہوں، میں جیلوں میں جاتی ہوں، میرا نام روشن خورشید ہے اور میں روشنی پھیلاتی ہوں۔ ماشاءاللہ بڑی جو ہے وہ روشنی پھیلا رہی ہیں۔ اور اسی طرح سے نعیم حیدر پنجوتا صاحب کا ایک ٹویٹ ہے بڑا اہم، کہتے ہیں کہ یحییٰ افریدی صاحب نے اجلاس کیوں بلایا یہ جوڈیشل کمیشن کا، جب جوڈیشل کمیشن کی کمپوزیشن ہی مکمل نہیں تھی تو اجلاس بلانا ہی غیر آئینی اور غیر قانونی تھا، جان بوجھ کر اجلاس بلایا گیا۔ یحییٰ صاحب نے کیوں نہیں آئینی ترمیم کیسز کو لگایا، جبکہ ساتھی ججز جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ کیس لگاؤ۔ ساتھی ججز نے 4 تاریخ کو کیس لگانے کا فیصلہ کیا، لیکن کاز لسٹ جو ہے وہ جاری نہیں ہوئی۔ تو اب حکومت نے پوری طرح سے سپریم کورٹ کو فتح کر لیا ہے، اور اس میں اب خاموش کہیں اعلانیہ کہیں، لیکن اس میں یحییٰ افریدی صاحب کی جو ہے وہ حمایت حکومت کو حاصل ہے۔ دیکھیں حکومت کی اتنی دیدہ دلیری، ابھی تو یہ منٹس آئیں گے اس کے جوڈیشل کمیشن کے تو اور بہت ساری چیزیں واضح ہوں گی کہ آیا جو یہ جو تھے شبلی فراز صاحب اور عمر ایوب صاحب ان کی کیا رائے تھی، اور یحییٰ افریدی صاحب کی کیا رائے تھی، اور اسی طرح سے منیب اختر صاحب اور منصور علی شاہ صاحب کی کیا رائے تھی، اور کیا آئینی بینچ کے ممبران کے حوالے سے بھی کوئی رائے ان کی تھی یا نہیں تھی، اس حوالے سے بھی تفصیل آئے گی۔ پارلیمنٹیرینز، کیبنٹ ممبرز، منسٹر سوشل ویلفیئر، کمشنر پشاور، پولیس افسران، وی سی صاحبان، علماء صاحبان، فیکلٹی ممبران اور معزز حاضرین محفل اور میرے پیارے اسٹوڈنٹس، بچوں اور بچیوں، السلام علیکم۔ مجھے نہایت خوشی ہے کہ الحمدللہ ہم ایک ایسے ویژن کی طرف کہ ہمارا وہ ملک اور وہ صوبہ کہ جس کے اندر ماشاءاللہ زیادہ تر آبادی جو ہے وہ یوتھ کی ہے، اور ہمارا جو یوتھ، ہمارا جو فیوچر ہے، جس نے اس ملک کے اس نظام کو ہم سے بہتر کر کے آگے چلانا ہے اور ہمارا مستقبل ہے، ان کے حوالے سے جو ہمارا ایک پروگرام ہے جس میں اب تک اس سے پہلے 2400 ہمارے جو منشیات کے عادی لوگ تھے اس صوبے کے اندر، ان کا علاج ہو چکا ہے۔ اور میں بڑے فخر سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے صوبے نے یہ جو 24 لوگوں کا علاج کیا، اس کے اندر انہوں نے یہ ثابت کیا کہ ہم صرف اپنے صوبے کے لوگوں کے لیے نہیں بلکہ ہمارے صوبے میں کوئی بھی کہیں کے اگر لوگ ہیں تو ہم ان سب کا علاج کر رہے ہیں، کیونکہ ہم ان کو اون کر رہے ہیں بحیثیت صوبہ، چاہے ان کا تعلق جہاں سے بھی ہے۔ اس 2400 لوگوں میں سے تقریباً 1000 سمتھنگ لوگ جو ہیں وہ ہمارے صوبے کے تھے، اور باقی لوگ جو ہیں یہ سارے کے سارے پاکستان کے ہر صوبے سے اور گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر سے تھے، جو تقریباً 1200 پلس تھے۔ ان سب کا علاج بھی ہمارے صوبے نے اپنا سمجھ کے کیا، اور 34 جو ہے اس میں غیر ملکی بھی تھے، جس میں زیادہ تر ہمارے جو پڑوسی ملک ہے افغانستان وہاں کے تھے، ان کا بھی علاج کیا گیا۔ تو ہم نے یہ ثابت کیا کہ ہمارے صوبے میں کوئی بھی آتا ہے، جو ہمارا رواج ہے، ہمارا کلچر ہے کہ ہم مہمان نواز ہیں اور سب کو اون کرتے ہیں، تو ہم نے بلا تفریق ہو کے اپنے صوبے کے علاوہ ان سب لوگوں کا علاج کیا، اور آگے بھی انشاءاللہ یہ پروگرام ایسے ہی چلے گا۔ اب جو 2000 مزید لوگوں کا علاج ہونا ہے اس کا آج سے آغاز ہو گیا، اور میں سب کو بتا رہا ہوں کہ کل سے اس کیمپین کو شروع کر کے
اس کے اندر بھرپور طریقے سے فوراً ان لوگوں کا علاج کرایا جائے. ساتھ ساتھ کیونکہ پشاور ہمارا دارالخلافہ ہے اور ظاہری بات ہے یہاں پر جو کیپیسٹی ہے آفیسرز کی، سسٹم کی، گورنمنٹ کی گورننس کی، وہ زیادہ بہتر ہے. تو تمام صوبے کو میں بتا رہا ہوں کہ جتنے بھی کمشنر ہیں تمام صوبے کے، وہ اپنا ڈیٹا کلیکٹ کریں، کل سے یہ کام شروع کریں، اور کمشنر پشاور کو جو ان کے علاقوں میں لوگ ہیں جو منشیات کے عادی ہیں ان کے حوالے کریں تاکہ ان کا علاج بھی یہاں پر پورے صوبے لیول کے اوپر ان کا بھی علاج شروع ہو جائے. تو یہ کمپین بھی کل سے آپ سٹارٹ کر دیں. آج اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اس کو ایکسٹینڈ کر رہے ہیں آل اوور ود پرفیکٹ ڈیٹا. ڈیٹا کے بغیر آپ کچھ نہیں کر سکتے. ڈیٹا ہوگا، آپ کو پتہ چلے گا تو تب ہی آپ کام کر سکتے ہیں. دوسرا میں یہاں پر اپنی پولیس کو، ایکسائز کو ایک دفعہ پھر یہ بات ذرا واضح طور پر بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں یہ بچے ہمارے بچے ہیں، یہ بچیاں ہماری بچی ہیں. ڈرگ ٹریفکنگ جو ہے یہ ایک ایسا جرم ہے کہ اس کی جتنی بھی سزا دی جائے کم ہے. مجھے معلوم ہے کہ ہمارے اس فرسودہ نظام کے اندر ایسے لوگوں کو بعض اوقات ریلیف مل جاتا ہے اور یہ لوگ اپنے آپ کو رہا کروا لیتے ہیں. لیکن میں آپ کو واضح طور پر بتا رہا ہوں دو طرح کے لوگ ہیں اس میں. ایک وہ لوگ ہیں جو منشیات خود استعمال کرتے ہیں اور اپنی منشیات کے پیسے نکالنے کے لیے منشیات بیچتے ہیں اور اس کے لیے ایک چھوٹے لیول پہ وہ ایک کارنامہ ایک قوم سر انجام دے رہے ہیں، نیگیٹو کارنامہ. دوسرے وہ لوگ ہیں کہ جو اس منشیات کو بنا رہے ہیں اور بلک میں مافیا بن کے اس منشیات کو پھیلا رہے ہیں. ان دونوں کی کیٹیگری میں فرق ہے. وہ چھوٹے والے تو بعض وقت ہم گرفتار کر لیتے ہیں، لیکن جو بڑی مافیا ہے وہ ہمارے کنٹرول میں نہیں آ رہی. میں آپ کو بالکل اتھارٹی دے رہا ہوں اس چیز کی کہ جتنا طاقتور آدمی ہے، جتنا مضبوط آدمی ہے، جتنی بڑی سفارش ہے، ان سب کو گرفتار کرو اور ایسی سزا دو کہ عبرت کا نشان بناؤ ان کو کہ دوبارہ ان کی نسلوں میں کسی کی جرت نہ ہو. اور اگر وہ انفلوئنشل ہو کر دوبارہ رہا ہوتے ہیں پھر پکڑو. اتنی بار پکڑو کہ آخر میں ان کے گھر والے ہاتھ جوڑ دیں کہ بھائی یا ہمیں چھوڑ اور یا یہ کام چھوڑ، کوئی اور کام شروع کر دیں. جب تک اتنی حد تک سزا آپ ان کو نہیں دیں گے یہ بال نہیں آنے والے ہیں. تو میں آپ کی پرفارمنس بھی ساتھ ساتھ ایویلویٹ کر رہا ہوں. کافی ضلعوں میں اچھی پرفارمنس بہت زیادہ آئی ہے، کچھ میں کم آئی ہے، لیکن یہ پرفارمنس کی بات ہی نہیں ہے. اس میں زیرو ٹالرنس ہے، ایک شخص کو بھی نہیں چھوڑنا. جب زیرو ٹالرنس کا مطلب یہ ہے کہ ایسے بندے کا وجود ہی ختم کر رہا ہے. تو مجھے پوری امید ہے اس پہ آپ کام کریں گے. اب میں آپ کو تھوڑا سا اس کے بارے میں بتاؤں کہ آپ اس طرف جانے کی آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے. انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے اور آپ نے سوچنا ہے کہ اشرف المخلوقات جو آپ بنے ہیں تو آپ کے اندر کتنی ایبلٹیز ہیں اور کیا کچھ آپ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ڈالا ہے. آپ نے خالی اس کو سرچ کرنا ہے. پہلے اپنے آپ کے اندر، اپنے وجود کے اندر آپ نے ایک ہونا ہے. اپنے آپ کو جس دن پہچان لیا آپ نے تو آپ کو کسی بھی نشے کے سہارے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. اس کے لیے آپ کیا ہیں؟ آپ ایک سول ہیں، ایک روح ہے. ہمارا ایمان ہے کہ ہم ایک روح ہیں. جسم تو ہمارا مرنے کے بعد تدفین ہو جاتی ہے، لیکن ارواح کا نظام ہے، اسی پہ ہمارا حساب ہونا ہے. تو اس لیول پہ اگر آپ چلے گئے کہ آپ ایک سول ہیں تو ایک سول اتنی مضبوط چیز ہے اور وہ ایک انڈیویجول چیز ہے کہ اس کو کسی کے سہارے کی ضرورت ہی نہیں ہے. وہ ایک نیکسٹ لیول ہے. اس لیول تک پہنچنے کے لیے اسپرچویلٹی بہت ہائی لیول کی چاہیے. اس کے علاوہ چلے میں آپ کو سمپل زبان میں سمجھاتا ہوں کہ آپ زندگی میں کیا سوچتے ہیں کہ آپ کی دو چیزیں ہیں. ایک آپ کا دماغ ہے اور ایک آپ کا دل ہے. دل کچھ اور کہتا ہے، دماغ کچھ اور کہتا ہے. آپ کنفیوز ہو جاتے ہیں اور آپ جب کنفیوز ہوتے ہیں تو کنفیوژن میں آپ کے بعض فیصلے کنفیوز ہوتے ہیں اور آپ ایسی چیزوں کا سہارا لیتے ہیں. سمپل سی چیز ہے کہ ایک عبادت اور ایک نیکی، یہ چھپ کے آپ کریں. نیکی تو چھپ کے آپ کریں تو بہت زیادہ اس کا درجہ ہے. کرنی چھپ کے چاہیے. عبادت بھی آپ چھپ کے کر سکتے ہیں، آپ کو کسی کو دکھانے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے علاوہ جو چیز بھی آپ کو چھپانی پڑتی ہے، جو چیز بھی آپ کو چھپ کے کرنی پڑتی ہے، وہ غلط ہے. بس دیٹس اٹ. وہ غلط ہے. جو آپ کو چھپانا پڑ رہا ہے آپ اس کو نہیں کر سکتے، اس کا مطلب ہے وہ منع ہے، وہ غلط ہے. اس طرف نہ جائیں. آپ دماغ اور دل کی اس لڑائی سے نکلیں اور بس یہ فیصلہ کر لیں کہ ان دو چیزوں کے علاوہ باقی یہ چیزیں غلط ہیں. اس طرف جانا ہی آپ نے نہیں ہے. اور اگر کوئی آپ کو اس طرف لے کے جاتا ہے
تو اس کا مطلب ہے کہ اپنے وجود کے اندر آپ کانفیڈنٹ نہیں ہیں. کانفیڈنس ہی آپ کی زندگی میں آپ کو کوئی اچیومنٹ دلاتی ہے. یہ واحد چیز ہے. آپ دیکھیں کتنے زیادہ کھلاڑی ہوتے ہیں. میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں, میں خود اسپورٹس میں رہا ہوں, رینکنگ 1 سے لے کے رینکنگ 10 تک کسی بھی اسپورٹس میں تمام کھلاڑیوں کی ٹیکنیک, فٹنس ایک لیول کی ہوتی ہے. فرق کیا ہوتا ہے؟ نروس, کانفیڈنس لیول. کوئی ورلڈ نمبر 1 رہتا ہے, اسی کیٹیگری میں اس میں فال کرتا ہے, اسی فٹنس میں, اسی ٹیکنیک میں ایک ہی ہوتا ہے, لیکن وہ نمبر 1 رہتا ہے اور باقی ایک نمبر 10 ہوتا ہے. فرق کیا ہوتا ہے؟ فرق یہ ہوتا ہے کہ وہ کانفیڈنٹ ہوتا ہے. وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نے جیتنا ہے, اس لیے وہ جیتتا ہے. باقی میں تھوڑی سی کانفیڈنس کی کمی ہوتی ہے. اسی طرح جب آپ کسی نشے کی طرف جاتے ہیں تو آپ کا کانفیڈنس لیول ختم ہو جاتا ہے, آپ کا کانفیڈنس لیول نیچے آ جاتا ہے. اور کوئی بندہ جب تک کانفیڈنٹ نہیں ہوگا وہ آگے نہیں بڑھ سکتا, کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکتا. آگے وہی بڑھتا ہے کہ جس کے اندر ایک دم ہوتا ہے کرنے کا, کانفیڈنس ہوتا ہے کہ میں یہ کر سکتا ہوں. کئی لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے بہت نیچے سے بہت اوپر آ جاتے ہیں کیونکہ ان کا کانفیڈنس لیول بعد میں شاید ان کو سمجھ آتا ہے کہ کس لیول تک جانا ہے. تو آپ ہمارے اس ملک کا آپ مستقبل ہیں. آپ اپنے والدین کا, جو بھائی ہیں اپنی بہنوں کا, جو بہنیں ہیں وہ اپنے بھائیوں کا, اپنے خاندان کا, اپنے علاقے کا, اپنے صوبے کا, اپنے ملک پاکستان کا آپ ایک اثاثہ ہیں. اگر آپ لوگ اس معیار تک نہیں جاؤ گے کہ جو معیار آپ سے ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے تو ظاہری بات ہے لو ایکسپیکٹیشن کے بعد پھر وہ ممالک بھی لو رہ جاتے ہیں, وہ خاندان بھی لو رہ جاتے ہیں, وہ نظام بھی لو رہ جاتا ہے. اس نظام کو اٹھانے کے لیے, ملک کو اٹھانے کے لیے, اپنے خاندان کو اٹھانے کے لیے آپ کو پورا اعتماد ہونا ہے. کوئی بھی انسان جو نشے کا سہارا لیتا ہو کبھی پورا اعتماد نہیں ہو سکتا. پورا اعتماد ہونے کے لیے اپنی ذات میں آپ اتنے مضبوط ہو جائیں گے کہ آپ کو سارے کی ضرورت ہی نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ کہ جس طریقے سے ابھی کچھ جگہوں پر ہم نے ایک سروے شروع کیے اور ہم نے ٹیسٹ کرنا شروع کیے تو ہمیں پتہ چلا کہ جو الارمنگ فیگرز ہم سوچ رہے تھے, اس صوبے کی میں بات کر رہا ہوں, اپنی یونیورسٹیز میں اور کالجز میں اس حوالے سے تھوڑی کم آئی ہیں. لیکن ختم کرنا ہے اس کو. آپ آئیڈینٹیفائی کریں, آپ آئیڈینٹیفائی کریں ایسے لوگوں کو جو منشیات بیچتے ہیں. آپ آئیڈینٹیفائی کریں ایسے اپنے ان دوستوں کو جو منشیات استعمال کر رہے ہیں تاکہ ان کا علاج کرایا جائے. علاج سنت ہے, علاج ہوگا تو وہ ٹھیک ہوگا, علاج نہیں ہوگا تو وہ مزید نیچے جائے گا اور آخر کار نیچے چلے جائے گا کہ اس کے بعد اگر اس کا علاج ہو بھی جائے تو دوبارہ اپنے خاندان کو اور اپنے آپ کو اتنا نیچے لے جائے گا کہ دوبارہ اٹھانا ان کو بہت مشکل ہوگا. تو اس سے پہلے ہی اگر اس کا تدارک ہو جائے, کینسر پھیلنے سے پہلے ہی علاج ہو جائے تو وہ ختم ہو جاتا ہے, ایک سٹیج کے بعد ختم نہیں ہوتا. تو مجھے انشاءاللہ پوری امید ہے, یقین ہے کہ ہم لوگوں نے اس مقصد کے ساتھ, اس مشن کے ساتھ کہ ہمارے معاشرے میں ہمارے ارد گرد کوئی بھی ایسا انسان جو منشیات استعمال کر رہا ہے یا منشیات فروخت کر رہا ہے, ہم اس کا مقابلہ کریں گے جہاد سمجھ کر, نشاندہی کر کے. اگر ہم یہ فیصلہ آج کر لیں تو 90% منشیات کا یہ مسئلہ آج ہی سے حل ہونا شروع ہو جائے گا. ادارے آپ کے پاس موجود ہیں, سسٹم آپ کے پاس موجود ہے, حکومت آپ کے پاس موجود ہے, آپ کی صرف ہیلپ کی ضرورت ہے. انشاءاللہ بہت جلد کرپشن کے لیے بھی وسل بلوور لا کو میں کر رہا ہوں. میں آپ کو بڑی ایک مبارکباد دے رہا ہوں کہ پاکستان میں نہیں بلکہ اس صوبے میں کم از کم میں ہر بندے کو اپرچونیٹی دے رہا ہوں کہ حق حلال سے پیسہ کما لو. حق حلال سے وہ کیا ہے, 40% ہم دیں گے اس شخص کو جو نشاندہی کر کے بتائے گا کہ یہ جو چیز ہے یہ علی امین کی ہے لیکن اسے ڈرائیور کے نام پہ ہے. آپ نشاندہی کریں گے, ثابت ہو جائے گا کہ یار ڈرائیور کی کیا حیثیت ہے, یا جس بندے کے نام پہ ہوتا ہے منی ٹرین وہ نہیں دکھا سکے گا, بے نامی جس کو کہتے ہیں. اور بے نامی کے اندر ثابت ہو جائے گا کہ یہ تو اس حیثیت کا آدمی نہیں ہے کہ یہ کسی پمپ کا مالک ہو یا اس جائیداد کا مالک ہو یا اس بلڈنگ کا مالک ہو یا اس گاڑی کا مالک ہو. تو اس میں یا تو بتا دے گا کہ کلپریٹ کون ہے, یا وہ نہیں بتائے گا تو حکومت ضبط کر لے گی. لیکن جو بندہ نشاندہی کرے گا اس کو اس کا 40% مل جائے گا. اس کا جتنی بھی اس کا ویلیو ہوگی اس پراپرٹی کی, اس گاڑی کی, اس کسی بھی اینٹیٹی کی, اس کا 40% صوبے میں اس شخص کو ملے گا.
کہ جو شخص کی نشاندہی کرے گا. اب حق حلال کے لیے میں نے آپ کو وہ اپرچونیٹی دے دی ہے کہ اگر آپ نشاندہی کرو تو آپ ٹھیک ٹھاک امیر انسان بن سکتے ہو. اسپیشلی میں سوچ رہا ہوں کہ پٹواری بڑا فائدہ لے لیں گے اس سے, کیونکہ پٹواری کو سارا پتہ ہے اندر کی کھانیوں کا کہ زمین اصل میں کس کی ہے, اصل مالک کون ہے. اسی طرح معاشرے میں اس گاؤں میں رہنے والے, اس محلے میں رہنے والے بہت سے لوگ جانتے ہیں کہ وہ اچھا نام اسی خراب میں رکھیں گے. مطلب میرے ڈرائیور کے لیے چھوٹ ہے کہ اگر میری گاڑی اس کے نام پہ ہے تو بتا دے بھائی یہ گاڑی میرے نام پہ اصل میں اس کی ہے, نام اسے پتہ نہیں چلے گا انشاءاللہ, اور اس گاڑی کا 40% پیسہ بھی تو مل جائے گا. ہم یہ کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ میں نے پہلے اسپیچ میں ایک بات کہا تھا کہ آپ لوگ ہماری ٹیم ہیں, حکومت کی ٹیم آپ لوگ ہیں, یہ عوام ہے. جب تک عوام حکومت کا ساتھ نہیں دے گی, حکومت پہ اعتماد نہیں کرے گی, نظام پہ اعتماد نہیں کرے گی, حکومت آگے نہیں بڑھ سکتی. تو اس کے لیے ہم یہ انیشیٹوز کر رہے ہیں اور آپ سے امید کرتے ہیں کہ اپنی گورنمنٹ کو اون کریں, اپنے اس نظام کو اون کریں, اپنے صوبے کو اون کریں, ہمیں اون کریں, ہم پہ اعتماد کریں, ہم آپ کے لیے کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے کہ آپ کی ایک شکایت جو ہے نیچے لیول پہ رہ جائے, اوپر لیول تک نہ آئے, اس لیے سیم پورٹل میں نے بنا دیا تاکہ میرے تک آواز ہے. لیکن اگر آپ کی آواز نہیں پہنچی تو آپ نے خاموش نہیں ہونا, آپ نے تب تک اسے پیچھے لگے رہنا ہے جب تک اس جگہ تک آواز نہ پہنچے. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ایسی کسی چیز کو ہم سپورٹ نہیں کرتے جو ہماری عوام کے خلاف ہے, جو کرپشن ہے, جو ہمارے عوام کی, ہماری یوتھ کے لیے نقصان دہ ہے, جو ہمارے صوبے کے لیے نقصان دہ ہے, ہمارے ملک کے لیے نقصان دہ ہے. ہم اس سب چیز میں آپ کا ساتھ دیں گے, لیکن آپ نے ہماری آواز بننا ہے, آپ نے ٹیم بننا ہے, آپ نے نشاندہی کرنی ہے, آپ نے مقابلہ کرنا ہے, آپ نے کنفرنٹ کرنا ہے, اور آپ نے آگے بڑھنا ہے ہمارے ساتھ انشاءاللہ. میں آخر میں کہتے ہیں کریڈٹ دینا چاہیے, کیونکہ کریڈٹ اگر آپ نہیں دیں گے تو اور لوگوں کے اندر وہ جذبہ نہیں آتا کام کرنے کا. میں کمشنر پشاور کا بڑا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جو میری ایک سوچ تھی کہ میں چاہتا تھا کہ یہ چیز ہو, تو میرے ساتھ انہوں نے جب میٹنگ میں نے ان کو بتایا تو انہوں نے میرے ساتھ لگاتار میٹنگ کر کے مجھے مزید بہتر کرنے کے لیے کہ ہم مزید بہتر علاج کیسے کر سکتے ہیں, اسے مزید بہتری کیسے لا سکتے ہیں, میرے ساتھ سیشن کیے. اور اس کے بعد انشاءاللہ آج میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اب جس طریقے سے ہم شارٹ لسٹ کر کے مزید بہتر کر کے اس کو پرائیویٹلی اور ان مختلف اسپتالوں میں کہ جو بہترین طریقے سے جلدی علاج کر سکتے ہیں, کیونکہ علاج کے لیے آپ کو ٹریٹمنٹ چاہیے, دوائی چاہیے, ایک پرہیز چاہیے, تو اگر وہ اس اسٹینڈرڈ کا نہیں ہوگا تو 3 مہینے کا علاج 6 مہینے میں ہوگا. تو اس ساری چیزوں کو ہم نے کور اپ کیا اس دفعہ, اور میں پورا یقین ہے انشاءاللہ کہ جو بھی ہمارے لوگ ہوں گے بہت جلد بہترین طریقے سے انشاءاللہ اس منشیات کے علاقے میں جو انوالوڈ ہیں اور اب ان کی باڈی میں اتنی زیادہ جا چکی ہے کہ اب ان کے لیے علاج ضروری ہے کہ وہ علاج کے ذریعے ہی نکل سکتے ہیں اس سے, تو انشاءاللہ اس سے صحتیاب ہوں گے اور ہمارے اوپر لائبلٹی نہیں بنے گے انشاءاللہ, بلکہ ہمارا ایسٹ بنیں گے. میں آخر میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں انشاءاللہ تمام اداروں سے جو اس سے کنسرن ہیں اور تمام عوام سے کہ آپ نے اس جہاد میں ہمارا بھرپور ساتھ دینا ہے. آپ سب کا بہت شکریہ.